ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں جہاں پر عبادات کی بات ہو رہی ہے, اعتکاف کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اس اشرے میں یقینی طور پر جب اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے تو پھر کس طرح سے. میرے دل میں یہ بات تھی, فرید بھائی نبی بہن نے وہ بس یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ ہمارے اس میں چل رہی ہوتی ہے, ہم نے پوچھے نہ ہوتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ آپ ساری چیزوں کا احاطہ بڑی خوبصورت انداز میں کرتے ہوئے چلے جاتے. ہم تو پتہ ہے کیا بات یہ کہ سوال تو بس فارمیلٹی, ہم تو کہتے ہیں بس نکلے بات سے بات اور سنتے چلے جائیں ساری چیزوں. اللہ کو سلامت رکھے. سب سے پہلی بات تو جو ہم بات کر رہے تھے نا, تاف صاحب نے جہاں پہ بات کو چھوڑا, اس مہینے کو اللہ نے 3 اشروں میں تقسیم کر دیا. اول رحمت واوسط مغفرت وآخرت من النار. اگرچہ میں نے اس دن بھی بات واضح کی تھی, بعض محدثین نے اس کو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں قرار دیا, لیکن ہمارے ایک بہت بڑے محدث حضرت شیخ محمد علی جان باز رحمہ اللہ تعالی, ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں پاکستان میں. انہوں نے سنن ابن ماجہ کی پوری شرح لکھی کئی جلدوں میں, انجاز الحاجہ عربی زبان میں. تو انہوں نے ایک ماہ رمضان کے فضائل اور احکام اور مسائل پہ کتاب لکھی ہے. اس کے اندر اس حدیث کی انہوں نے بڑی خوبصورت تشریح کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے تھا نا پیپر ہوا, جیسے آپ سب فرما پیپر ہوئے, جو اچھے طلباء ہوتے ہیں نا وہ تو پہلے مرحلے میں فرسٹ ڈویژن لے کر 1 گریڈ لے کے پاس ہو جاتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں تو اگلے ضمنی امتحان میں وہ پاس ہو جاتے ہیں. کچھ ان سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں, اس سے اگلے ضمنی امتحان میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں جو پہلے 10 دن ہے نا, اللہ کے پاک بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے دن سے اللہ کی رحمتیں اکٹھی کر لیتے ہیں. یہ ان کے لیے رحمت ہے پہلے اشرے میں. کچھ ان سے کمزور ہوتے ہیں, گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار, وہ 10 دن محنت کرتے کرتے جب اگلے اشرے میں داخل ہوتے ہیں نا, اللہ کی رحمت ان پر بھی موجزن ہو جاتی ہے. وہ فرماتی ہے جو ہم نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, انہیں بھی ساتھ ان کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. اگر جو B گریڈ پہ جو تیسرا ہے نا, اور زیادہ گناہ گار, گناہ جہنم کے بالکل قریب پہنچے ہوئے تھے, اللہ ان کو بھی توفیق دیتا ہے. 20 دن کی محنت مشقت کے بعد وہ بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. تو یقیناً جب انسان اس اشرے میں آتا ہے نا تو سب کے لیے پھر پیغام ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف الاشر اواخر من رمضان فلما کان العام الذی قبض فی اعتکف 20 یوما. ماں جی فرماتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ماں بھی ہماری کیسی ماں ہے, کتنے اس کے احسانات ہیں. میرے آقا کی سیرت مبارک کتنے پہلو ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں. فرماتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری اشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے, اور جب زندگی مبارک کا آخری سال تھا, جب اللہ کے پاس جانا تھا, اس سال آپ نے 20 دن کے اعتکاف فرمایا. 20 دن کے اعتکاف. اور اس اعتکاف میں کیا ہوتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. میدان حشر میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین کے عرش عظیم کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس سائے میں ہر بندہ وہ بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھے گا, اس کو اجازت نہیں ہوگی, سوائے 7 قسم کے لوگوں کے. ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ خوش نصیب بھی شامل ہوں گے جو اعتکاف بیٹھنے والے نا وہ سن لیں کہ ان کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر, سب سے الگ ہو کر, خلوت میں بیٹھ کر, خالیاً کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں, اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, یہ مومنوں کے دل پہ چوٹ لگاتی ہے اور پتھر سے پتھر دل کو بھی نرم کر کے آنسو بنا کر آنکھوں میں لے آتی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ والے جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے یہاں پہ مولانا روم بھی یاد ہے, وہ فرماتے ہیں ہر کجا آب رواں سبزہ بود, ہر کجا اشک رواں رحمت شود. اور جہاں پہ می برستا ہے وہاں بنجر زمینیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں, وہاں فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہاں گھاس اگاتا ہے, وہاں پہ پودے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھول نکل آتے ہیں, پھل لگتے ہیں. لیکن فرماتے جہاں پر بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کی خشیت اور خوف اور محبت سے آنسو نکل آتا ہے نا, وہ اللہ کی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے. اللہ اپنی موسلا دار رحمت کی بارش ان پہ نازل کرتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, ان کی جو اندر سے جو ضمیر ہے اللہ ان کو تابندہ کر دیتا ہے, سینے منور ہو جاتے ہیں. تو اعتکاف کا مطلب پتہ کیا ہے,
کہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا. تو شاہ صاحب یہ جو 10 آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سال جب انہوں نے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا تھا تو انہوں نے 20 دن بیٹھے، تو کیا ویسے تو 10 دن بیٹھنے کا ہے اس چیز کے اندر؟ آپ کا جو روٹین تھی نا وہ 10 دن کی تھی، لیکن 20 دن چونکہ آپ بیٹھے اس لیے آپ کی سنت مبارک ہے، یہ بیٹھا جا سکتا ہے، بیٹھنا چاہے تو 20 دن بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن آپ کا عمومی جو اسوہ حسنہ ہے وہ 10 دن کا ہے. بندہ اگر 10 دن سے کم بھی بیٹھنا چاہے تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے. ہمارے اسلاف نے اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں. تو بہرکیف اعتکاف ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر جب اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں رہے نا ان آنکھوں کے ساتھ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر سوالات کیے. ان میں ایک سوال یہ تھا مل احسان یا رسول اللہ، آپ کا احسان کا مقام کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان تعبد اللہ بے شک کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. جب اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہو نا، اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، ایسے کیا کر کہ تو اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ضرور پیدا کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. چلے جناب، پیغام رمضان کی جو مساجد ہیں آج آپ کو دکھاتے ہیں ایک بہت ہی تاریخی مسجد، تاریخ سے بڑا اس میں، اور خاص طور کے اوپر جب دین اسلام کی آمد ہوئی چیزیں تو محمد بن قاسم کے زمانے کی مسجد ہے. آپ کو چل کے دکھاتے ہیں. خوبصورت مسجد جناب اور بہت ہی تاریخی مسجد، محمد بن قاسم کے زمانے کی مسجد. کیا بات، میں سمجھتا ہوں ہمارے نیو ٹی وی نے اس دفعہ یہ اتنا خوبصورت پیغام رمضان میں اضافہ کیا ہے کہ میں ان کو سچی بات دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں ان کو. اچھا، ہماری بھی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہے. یقیناً ہم نے پورے پاکستان کی سیر بھی کی اور اتنی خوبصورت مساجد کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس سے سچی بات مساجد کے ساتھ لگن اور لگاؤ رشتہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، گفتگو کو نبی آگے بڑھانے سے پہلے بہت ہی خوبصورت چل رہی ہے. ہمارے تینوں جو علماء کرام ہیں وہ بہت ہی زبردست آج جان ڈلی ہوئی ہے. میں سمجھتی ہوں ویسے تو روز ہی بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن کلام بھی شامل کریں گے ساتھ ہی گفتگو کے ساتھ. شہباز صاحب کیا سنا رہے ہیں جناب؟ کیونکہ ماہ رمضان جانے کو ہے. ہاں جی، تو الوداع ہے. ہائے اللہ، یہ تو دل رنجیدہ اور غمزدہ کر دیتا ہے یہ کلام جو ہے. بالکل ہے. اب صاحب کی اجازت سے الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے. دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے. دن تیرے آنے سے معتبر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے، نور میں ڈوبے شام و سحر تھے. تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے. سحری افطار کر رہا تراویح اور اذان نماز و تسبیح، یہ سما نوری تجھ سے ملا ہے،
ماہ رمضان بس الوداع ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔ ویلکم بیک جناب، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ ہم سلسلہ اصحاب سیگمنٹ کی جانب بڑھیں اور آج کے سوال کا جواب بھی ہم نے دینا ہے، تو وائنڈ اپ کر لیں آج کے ٹاپک کو۔ بالکل کریں نبی، جاؤ گی ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے کریں، حافظ صاحب سے اس میں لیں کہ جو فضیلت آخری عشرے کی، اس کو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ دونوں حضرات اس کو ذرا دیکھیں۔ آخر میں صرف یہ پیغام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اعتکاف فرمایا، اور جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آخری سال جب آقا علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کرنی تھی تو 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور اس میں یہ بھی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے میں یہ پیغام ہے کہ ہر علاقے میں ایک مسجد کے اندر کم از کم ایک بندہ جو ہے وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اچھا یہ فرض ہے ڈاکٹر صاحب یا سنت موقدہ ہے؟ سنت موقدہ ہے، یعنی کوئی بھی اگر علاقے سے ایک بیٹھ جائے تو وہ سب کی نمائندگی ہو جائے گی؟ ایک نمائندگی ہو جائے گی، ایک تو یہ بات۔ دوسرے نمبر پہ ایک اہم چیز جو اپنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے اعتکاف میں بیٹھ کے۔ جبریل امین آتے اور حضور ان کو سناتے اور جبریل حضور کو سناتے۔ تو جس طرح ہم حفاظ جو آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو آقا علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھ کے حضرت جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے۔ تو یہی پیغام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے کہ قرآن اور رمضان اور اس کا پیک جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس لیے قرآن سے وابستہ ہوں، رمضان سے وابستہ ہوں۔ اور پھر ایک آخری چیز اسی حوالے سے کہ جس طرح اپنا حفصہ بھی فرما رہے تھے کہ ہم وہ سارا کچھ ضائع کر دیتے، اور آپ نے بھی کہا کہ ہم وہ ضائع کر دیتے شاپنگ کے اندر، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتیں، ان میں سب سے ایک رات عید الفطر کی رات بھی، جس کو چاند رات کہتے ہیں، اور اس رات کو تو اللہ تعالیٰ مزدوری دیتا ہے۔ اور جس طرح حفصہ فرما رہے تھے کہ مزدوری کے ٹائم بندہ بھاگ جائے اور مزدوری نہ لے سکے تو پھر اس سے بڑی بدبختی کیا ہو گیا، ہم اس کو بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے وہ تو اچھی بات ہے، اور جو اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے کم از کم ان کو چاند رات کو ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ حافظ صاحب اس پہ ذرا آگے بڑھائیے گا کہ مزدوری لینے کا جب وقت ہو اور ہم جناب جو ہے وہ بھاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ پکار رہا ہو کہ ہے کوئی جو آج اپنی اجرت لے۔ اصل میں اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں گا، جیسے میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 عشرے تو گزر گئے، اب فرمایا تیسرا عشرہ اب یہ تم سے رمضان کی جدائی یہ پیغام لے کر آیا ہے، لہٰذا تم اب اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بتلایا ہے کہ اپنے گھر سے تعلقات توڑ کے رب کے مہمان بن جاؤ۔ یعنی یہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بننا ہے، سبحان اللہ۔ اور اعتکاف میں بیٹھنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ سنت ہے۔ دوسری بات جو میں حضرت صاحب ایک پیغام آپ کو بھی اور اپنے سارے ناظرین کو دینا چاہوں گا، وہ بڑی توجہ سے سننا۔ یہ جو آخری عشرہ ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر، جس کے بارے میں قرآن آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب اس رات کی تلاش کے لیے سرکار نے اعتکاف فرمایا، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا، بتلایا نہیں 21ویں ہے 23ویں ہے 27ویں ہے کون سی ہے، نہیں بتلایا۔ فرمایا اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہ پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ، ہر رات ہی لیلۃ القدر۔ فرمایا تم ہر رات نہیں جاگ سکتے تو کم از کم تاک راتوں کو، پہلے دن میں عبادت، اب راتوں کو بھی عبادت کرو، کیونکہ رمضان تم سے جدا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تاک راتوں میں پوشیدہ رکھ دی گئی ہے تاکہ ہر رات کو بندہ جاگے اس نیت سے کہ یہی لیلۃ القدر والی رات ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کی ہر رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور جو میں ایک آخری پیغام دوں گا وہ حضرت صاحب میں کہوں گا کہ سارے ناظرین اور جتنے یہاں میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے،
یہ سب اپنے دلوں پہ نقش کرے. وہ پیغام کیا ہے؟ ایک بندہ اپنے سر پر برتن خالی رکھ کے جا رہا ہے, ٹھیک, اس کے چلنے کا انداز اور ہوگا, اور ایک بندے کے سر پر بھرا ہوا مٹکا ہے, اس کے چلنے کا انداز اور ہوگا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کا خالی برتن ہے اس کا وزن کم ہے اس لیے وہ چل رہا ہے, تو دوسرے کا وزن زیادہ ہے اس لیے وہ سنبھل کے, لیکن بزرگ فرماتے ہیں نہیں, جس کا خالی برتن ہے وہ اس لیے بے احتیاطی سے چل رہا ہے کہ اگر ٹھوکر لگی برتن ہی ٹوٹے گا, اور جس کا برتن بھرا ہوا ہے وہ سنبھل کے قدم اس لیے رکھ رہا ہے, اگر ٹھوکر لگی برتن بھی جائے گا ساری کمائی بھی برباد ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب یار ہم رمضان میں جو عبادت کا حق تھا وہ تو نہیں ادا کر سکے, لیکن جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کر ہی لی ہیں, میں ہاتھ بند کر عرض کروں خدا را کہیں عید کی ہے کہ ٹھوکر میں سب کو برباد نہ کر دیں. سبحان اللہ. لیسن ہے یہ کہ ہم اگر اس کو باندھ لیں نا, اپنے پلے سے باندھ لیں, تو میرے خیال سے پورا سال پریکٹس بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اور ہمارے سارے جتنے بھی یہ معزز جو مہمان ہیں ان سب کا یہی ایک مقصد ہے, یہی ایک بیان, یہی فلسفہ, یہی چیز ہے کہ اس کے مقصد کو بیان کرنا ہے کہ جو مقصد ہے. تو آگے بڑھتے ہیں سلسلہ اصحاب کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے جناب. گنجائش دامن وقت میں بیان کر. جی, آج ہمارا کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج یقیناً یہ ام المومنین ہیں. جی, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری پاک باز ماں ہے. جی ہاں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. تو خیر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, اور یہ ہماری وہ ماں ہیں جن کا ان کی یہ کنیت, ان کا اصل نام وہ بھی ہمارے مسلمان بزرگوں کو, بھائیوں کو, ماؤں بہنوں کو یاد ہونا چاہیے. ان کا اصل نام تھا ہند, اور ان کے والد صاحب کا نام تھا حذیفہ. اور خاندانی اعتبار سے, اور ان کے والد صاحب جو ابئی, وہ یعنی اصل ان کا جو نام تھا نا حذیفہ, وہ زیادہ مشہور نہیں تھا, وہ ابو امیہ کے نام سے زیادہ مشہور تھے اپنی کنیت کی وجہ سے. تو یہ قریشی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھی, اور کچھ پیچھے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بھی سلسلہ نسب شامل ہو جاتا ہے. بعض محققین کے نزدیک یہ نبی پاک کی پھوپھی تھی, عادقہ بنت سردار عبد المطلب, یہ ان کی بیٹی تھی بعض علماء کے نزدیک. تو برکیف اللہ نے ان کو بڑی شان و شوکت عطا فرمائی. ان کے جو پہلے خامد تھے ان کا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ السابقون الاولون صحابہ میں شمار ہوتے تھے. یہ دونوں خامد اور بیوی بالکل آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس شان والے یہ دونوں تھے. پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی نا, اس میں یہ دونوں خامد بیوی شامل تھے, دونوں نے ہجرت کی. سلمہ ان کا بیٹا وہیں پیدا ہوا, جو پہلا بیٹا تھا سلمہ یہ حبشے میں پیدا ہوا. اس کی وجہ سے ان کا نام ام سلمہ اور خامد کا ابو سلمہ ایسا مشہور ہوا کہ زندگی بھر یہی نام غالب آ گیا. ان کا دوسرا بیٹا عمر تھا, دو بیٹیاں تھیں, ایک کا نام زینب تھا. تو خیر وہ واپس آئے, پھر دوبارہ ہجرت کی انہوں نے, دونوں خامد بیوی نے, مدینہ منورہ کی جانب. اور وہ بڑا تاریخی واقعہ ہوا. اور مجھے یہاں پر ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب بیٹھے ہوئے, میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرے مصری ادری استاد تھے, جب میں سیرت طیبہ سیرت ابن شام پڑھائی, جب یہ واقعہ بیان کیا نا تو وہ خود بھی رو رہے تھے, ہمیں بھی رلا رہے تھے. ابھی تک مجھے ان کی وہ شکل مبارک یاد ہے. حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ اپنے بیٹے سلمہ کو لے کے نکلے ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف. تو ام سلمہ کے جو خاندان کے لوگ تھے نا, یہ آگے, تو انہوں نے کہا ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ اپنی جانب دیں گے, پہلے بھی تم بے وطن کر کے لے گئے ہماری بیٹی کو, اب نہیں یہ جائے گی. تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کو چھین لیا. ابو سلمہ بیٹے کو چھوڑ کر, بیوی کو چھوڑ کر تنہا مدینہ ہجرت فرما کے چلے گئے. اندازہ لگائیں دین کے ساتھ کیسی ان کی لگن تھی. اور ادھر کیا ہوا, جو ابو سلمہ کے خاندان والے لوگ تھے انہوں نے سلمہ کو ام سلمہ سے چھین لیا, کہا کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے. تو حضرت ام سلمہ کے لیے رہ گئی, خامد ادھر چلا گیا مدینہ منورہ ہجرت کر کے, اور سلمہ جو بیٹا تھا اس کو کا خاندان جو ان کے ددیال تھے وہ لے کر چھین کر. اب حضرت ام سلمہ روزانہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتی جہاں خامد گیا تھا, بیٹا چھینا گیا تھا. روزانہ وہاں پر صبح سے آ کے شام تک بیٹھ کے روتی, رو رو کر اپنا برا حال کرتی. بالآخر لوگوں کو ترس آیا, انہیں بیٹا لا کر گود میں واپس دیا. تو حضرت ام سلمہ نے تنہا سفر کیا ہجرت کا, تنہا. اللہ نے ایک بندہ دے دیا
جو رہنما بن کر بہت دیانتدار اور امین انسان تھا، وہ آپ کو مدینہ کے آغاز میں چھوڑ کر گیا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو خامد تھے نا ابو سلمہ، یہ 4 ہجری میں فوت ہو گئے. بڑی غمگین تھی، بہت پورے مدینے میں غم آیا، چونکہ پورے مدینے میں حضرت ام سلمہ کا کوئی اور تھا ہی نہیں. 4 یتیم بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، بہت پریشان تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی پاک خدمت میں حاضر ہو، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے یہ کیا اللہ سے عرض کرنا چاہیے. کہا یہ پڑھا کر اللہ مغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے ابو سلمہ کی بھی مغفرت فرما. اور ساتھ یہ بھی پڑھا کر کہ یا اللہ مجھے عقبۃ حسنہ، اس کا اچھا بدلہ عطا کر. حضرت ام سلمہ کہتی میں نے پڑھنا تو شروع کر دیا، مگر دل میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر مجھے خامد کون مل سکتا ہے اس کائنات میں، ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہے. بڑی غیرت مند تھی. جب عدت پوری ہوئی نا تو حضرت ابو صدیق نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے مسرت کر دیا. عمر فاروق نے بھیجا، مسرت کر دیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی مرضی سے وما ینطق عن الہویٰ. اب صاحب میرا عقیدہ اور ایمان اللہ کی قسم، ام سلمہ کو جب میرے آقا نے پیغام بھیجا نا، اپنی مرضی سے نہیں بھیجا، عرش والے رب کی مرضی سے بھیجا. وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. ام سلمہ نے قبول کیا، مگر ساتھ پیغام بھیجا اللہ کے رسول میرے اندر بڑی غیرت سی ہے، میں کیسے قبول کروں گی کہ ابو طلحہ کے بعد میں کسی اور کی بیوی بن جاؤں. کہا میں دعا کروں گا اللہ تیرے دل سے یہ جذبہ ختم کر دے گا. کہا دوسری بات یہ میرا کوئی یہاں پہ خاندان والا نہیں ہے، ان کے بغیر میں کیسے شادی کر لوں. کہا تیرے خاندان والوں کو جب خبر ملے گی نا کہ تیرا نکاح میرے ساتھ ہو گیا وہ راضی ہو جائیں گے. چنانچہ آپ کا نکاح ہو گیا تو ام سلمہ کے ساتھ، اور اللہ نے ان کو اٹھا کر ام المؤمنین بنا دیا. 380 احادیث نبی پاک کی روایت کی ہیں. اس کے بعد جتنے بھی نبی پاک نے غزوات کیے نا، سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. بہت عالمہ فاضلہ اور صاحبۃ الرائے تھی. کہ جواب جناب دے دیتے ہیں شاہ صاحب، جو سوال ہم پوچھتے ہیں سوال فلیش کیجئے جناب، اور اس کا اگر جواب توجہ سے سن لیں تو جواب جواب وہیں پہ موجود ہے. سوال فلیش کیجئے. جو سوال ہمارا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے آخر میں کس کا انتقال ہوا؟ تو جو درست جواب ہے اب وہ اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، آپ دیکھیے جناب. جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو جواب تھا جناب. اپنی گفتگو میں شاہ صاحب نے جواب دے دیا. اور نبیہ اجازت بالکل چاہیں؟ اجازت لیں گے اور اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ بہت کا، شکریہ حافظ صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ کا. اور جانے سے پہلے میرے بھائی کلام کی فرمائش آپ سے کریں گے ہم. تم ہی ہو درد بے درماں کا درماں یا رسول اللہ. تم ہی ہو درد بے درماں کا درماں یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سر و سامان کا سامان یا رسول اللہ. تم ہی ہو درد بے درماں کا درماں یا رسول اللہ. ہے میری زندگی تم سے، ہے میری بندگی تم سے،
रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह तुम ही हो दर्द बेदरमा का दरमा या रसूल अल्लाह तुम ही हो बेसरो सामा का सामा या रसूल अल्लाह बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह तुम ही हो दर्द बेदरमा का दरमा या रसूल अल्लाह